آپ دیکھ رہے ہیں شان ٹی وی۔ ملاحظہ فرمائیے اسپیڈ نیوز۔ مغربی ایشیا میں جاری جنگ آج 5ویں دن میں داخل ہو چکی ہے۔ اسرائیل اور امریکی فوجی کارروائیوں میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ ایرانی افواج نے عرب ممالک، اسرائیل اور امریکی فوجی ٹھکانوں پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں، جس میں کئی فوجی مارے جانے کی اطلاعات ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری شدید کشیدگی کے دوران صورتحال مزید سنگین ہو گئی ہے۔ جنگ میں پھنسنے والے عوام کو مختلف طیاروں کے ذریعے ان کے آبائی مقام روانہ کیا جا رہا ہے۔ مغربی ایشیا میں جنگ کے حالات کے پیش نظر مختلف پروازوں کے ذریعے مسافرین کی آمد کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ اسی طرح جدہ میں پھنسے ہوئے تقریباً 200 ہندوستانی شہریوں کو ایک خصوصی پرواز کے ذریعے ہندوستان واپس لایا گیا۔ احمد آباد کے سردار ولبھ بھائی پٹیل بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ان کا استقبال کیا گیا۔ ان مسافرین میں مقدس عمرہ کی سعادت حاصل کرنے والے بھی شامل ہیں۔ ایران کی تائید و حمایت میں ملک بھر میں احتجاج کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ جموں کشمیر کے سری نگر میں امریکہ اسرائیل حالیہ فوجی حملوں میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی کی شہادت کے بعد شیعہ برادری کے ارکان نے آج بھی وادی کشمیر میں پرامن احتجاج منظم کیا۔ اس موقع پر پولیس کی جانب سے سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے۔ دوسری جانب جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا کہنا ہے کہ ایران پر حملہ ہوا۔ حملے کے دوران جس طرح ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی کو شہید کیا گیا، بہت سے دوسرے لوگ بھی ان کے ساتھ شہید ہوئے۔ ہم نے اپنے دکھ اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ ہمیں اپنے غم، دکھ اور غصے کا اظہار کرنا چاہیے، لیکن صرف پرامن طریقے سے۔ جموں کشمیر کے سری نگر میں پی ڈی پی سربراہ محبوبہ مفتی نے ایران پر حملے کے خلاف احتجاج منظم کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسی طرح اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے پوسٹرز کو نظر آتش کیا۔ اس موقع پر انہوں نے شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کا یہ مقصد ہے کہ ایران میں حکومت تبدیل کی جائے، اس لیے وہ حملے کر رہے ہیں۔ تاہم بے قصور افراد مارے جانے پر بھی انہوں نے بہت ہی تشویش کا اظہار کیا۔ تہران کی ایک ایرانی خاتون نے بہت ہی غصے کا اظہار کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ہمارا سر اس لیے بلند ہے کہ ہمارا عظیم لیڈر اس ملک کے لیے خدمت انجام دیتے ہوئے دفتر میں ہی شہید ہوا۔ وہ ملک سے بھاگنے کے لیے کوئی ہوائی جہاز میں سوار نہیں ہوا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی کو اس خاتون نے ملک کے لیے مر مٹنے والا سچا قائد قرار دیا۔ اسرائیلی اور امریکی حملوں میں شہادت پانے والے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی کی آخری رسومات جلد ہی ادا کی جائیں گی۔ جلوس جنازہ ان کے آبائی شہر مشہد میں ادا کیا جائے گا۔ مشہد کے امام رضا مسجد میں ان کے والد کی قبر کے پاس سپرد الحق کیا جائے گا۔ جنازے سے پہلے تہران میں ایک بڑی الوداع تقریب منعقد کی جائے گی۔ اسلامی انقلابی گارڈ کور نے اس سے متعلق اعلان کیا ہے، تاہم ابھی تک جلوس جنازہ کی قطعی تاریخ کا کوئی اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ سی پی آئی ایم کے ریاستی سیکریٹری محمد سلیم نے کہا کہ الیکشن کمیشن آر ایس ایس کی کتاب سے ایک صفحہ ادھار لے کر ایس آئی آر کا اہتمام کر رہا ہے۔ بوتھ اور اسمبلی کی سطح پر علاقے اور مذہب کی پروفائلنگ کی گئی ہے، جیسا کہ آر ایس ایس چاہتی ہے، اور بتایا ہے کہ بنگال میں ٹی ایم سی ہتھیار کے ذریعے ووٹ کا حق چراتی ہے اور آر ایس ایس ایسا کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کا غلط استعمال کر رہی ہے۔ سی پی آئی ایم نے ایس آئی آر کے خلاف الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر آج ایک زبردست احتجاج منظم کیا۔ تمل ناڈو کے کوئمبتور میں مقدس ماہ رمضان کے دوران اوپنکارا اسٹریٹ پر واقع ایک مسجد میں وابستہ اطہر جماعت کے ارکان نے مقامی مندر کے رتھ یاترا پروگرام میں شرکت کرنے والے بھکتوں کے درمیان پانی کے بوتل تقسیم کیے۔ اس طرح انہوں نے مذہبی رواداری کا اٹوٹ ثبوت پیش کیا، جس کی ہر گوشے سے کافی ستائش بھی کی جا رہی ہے۔ سنگاریڈی ضلع میں ہائی وے پر اچانک کار میں آگ لگ گئی۔ قومی شاہراہ 65 نندی کندی سداشیو پیٹ منڈل کے قریب پیش آنے والے اس واقعے میں آگ کے شعلے دیکھ کر ڈرائیور نے گاڑی سائڈ پر روک دی اور اس طرح ایک بڑا حادثہ ٹل گیا۔ حادثے کی وجہ معلوم نہیں ہو پائی ہے۔ آج ملک بھر میں ہولی تقاریب کا شاندار پیمانے پر اہتمام کیا گیا۔ لوک سبھا، ایل او پی اور کانگریس کے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی نے ہولی تہوار کے پیش نظر ملک کے عوام کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ہولی تہوار کو نفرت کی دکان مٹانے والا موقع قرار دیا۔ انہوں نے اے آئی سی سی دفتر میں منعقدہ تقریب میں پارٹی کارکنوں کے ساتھ ہولی مناتے ہوئے ایک مثال قائم کی ہے۔ دوسری جانب دہلی کے سابق وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے ملک کے عوام کو ہولی کے موقع پر مبارکباد پیش کی ہے اور بتایا کہ ہماری پارٹی قیادت کے ساتھ مرکزی حکومت میں بہت بڑی ناانصافی کی ہے۔ ایک سازش رچی گئی، لیکن اب عدالت نے ثابت کر دیا کہ یہ ہماری پارٹی ایک ایماندار پارٹی ہے، اور بتایا کہ بی جے پی نے ہولی کے موقع پر بھی پوری دہلی میں شراب کی دکانیں کھلی رکھی تاکہ لوگ شراب پی کر ہنگامہ کریں۔